ایک بار ایک جنگل میں ایک بہت ہی بڑا ہاتھی رہا کرتا تھا۔ اسے اپنی طاقت پر بہت ہی گھمنڈ تھا۔ وہ چلتے ہوئے راستے میں جو بھی چھوٹا موٹا جانور آتا وہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر مار دیا کرتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک مرغی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ پیچھے سے چپکے سے گیا اور جا کر اس مرغی کے اوپر پاؤں رکھ دیا اور وہ مرغی مر گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس مرغی کی دوست چھپکلی بھی وہاں پر آن پہنچی اور اس نے دیکھا کہ ہاتھی نے اس معصوم مرغی کو مار دیا ہے تو چھپکلی کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا۔ چھپکلی نے ہاتھی سے کہا، ارے او ہاتھی، تم نے اس معصوم کی جان لی ہے، وہ میری دوست تھی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تم سے اپنی دوست کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ ہاتھی اس چھپکلی پر ہنسنے لگ گیا اور اس کا مذاق اڑانے لگ گیا۔ ارے تم اتنی پدی سی چھپکلی میرا مقابلہ کرے گی؟ ارے تمہیں تو میں ایک پاؤں کے نیچے کچل کر ہی مار دوں گا۔ آؤ لو اپنی دوست کا بدلہ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ ارے او ہاتھی، میری ایک بات یاد رکھ لو، میں تم سے اپنی دوست مرغی کی موت کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی اور میں بہت جلد تمہارے پاس واپس آؤں گی۔ چھپکلی اتنا کہنے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور ہاتھی اس پر ہنستا رہ گیا۔ ایک دن ہاتھی سویا ہوا تھا کہ وہ چھپکلی وہاں پر آ گئی اور وہ سوئے ہوئے ہاتھی کی سونڈ میں جا گھسی اور اس سے تنگ کرنے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاتھی بھی اٹھ گیا اور وہ بہت ہی بے چینی محسوس کرنے لگ گیا۔ ہاتھی کو اب سانس بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ زور زور سے اپنی سونڈ کو زمین پر مارنے لگ گیا اور اپنے سر کو ایک درخت کے ساتھ مارنے لگ گیا۔ چھپکلی نے سوچا کہ اگر وہ اس کی سونڈ سے باہر آ گئی تو ہاتھی اسے مار دے گا۔ ہاتھی جتنا زیادہ اپنی سونڈ کو ہلاتا اور زمین پر مارتا، چھپکلی اتنا ہی زیادہ اس کی سونڈ کے اندر گھسنے لگ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں اس ہاتھی کا دم گھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چھپکلی ہاتھی کی سونڈ سے باہر آ گئی اور وہاں سے چلی گئی اور اس نے اپنی دوست مرغی کا بدلہ اس ہاتھی سے لے لیا اور ہاتھی کو بھی اس کی گھمنڈ کی سزا مل گئی۔